السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، اور آج چونکہ وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیر بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو سورت تلاوت کی ہے، یہ سورہ انشراح کہلاتی ہے، اور سورۃ الشرح بھی اس کا نام ہے۔ شرح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، ایکسپلین کرنا۔ جیسے بہت سی کتابوں کی شرح جو بنائی جاتی ہے، اس کا مطلب اس کو اور ایکسپلین کیا گیا ہے، جو کتاب کے اندر بات تھی اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت جو ہے، اپنی پہلی جو سورت گزری اس سے پہلے والضحیٰ، اس سورت سے بہت اتصال رکھتی ہے، کنیکشن ہے، ریلیشن ہے۔ اس سے پہلے جو بتایا 2 سورتوں میں پیر اور جوڑے ہونے کی نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ اتصال ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سورتوں کو ایک ساتھ ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اقرار تھا کہ گویا ایک ہی صورت ہے، نہیں، مضمون کے اعتبار سے چونکہ وہ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو الگ الگ رکعت میں بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سورت کی خاصیت کیا ہے؟ اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے لے کر اب تک جتنی صورتیں آئیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے جہاں سے قرآن شروع ہوا، وہاں سے لے کر اب تک جتنی صورتیں آئی ہیں، ان سب میں سب سے مختصر صورت ہے یہ۔ اب اس کے بعد جو صورتیں آئیں گی اس میں اس سے مختصر صورت بھی ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ انا اعطینا۔ لیکن ابھی تک جو صورتیں آ رہی ہیں وہ سب بڑی بڑی صورتیں تھیں۔ اس سے پہلے جو صورت آئی وہ بھی چھوٹی تھی، والضحیٰ، اس سے بھی مختصر صورت یہ آئی، تو گویا سب سے مختصر صورت یہ ہے۔ اس صورت کا اور والضحیٰ کا جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ بھی آپ کی تعریف اور آپ کی صفات، یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ لک صدرک، عنک وزرک،
یہ سب جو ہے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کے اندر لفظی اعتبار سے بھی تعلق ہے۔ لفظی اعتبار سے کیسا تعلق ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ درمیان میں 6-7 نمبر کی آیت، الم یجد کا یتیمن فآوا، اس کے یہاں الم نشرح لک صدرک، وہاں پر انعامات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ نہ جھڑکیں، اور اس کے بعد 2 اور انعام ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ۔ یہاں پر اس صورت کے اندر بھی جو شروع ہوا فا سے شروع ہوا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اگلی صورت جو تھی والضحیٰ، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اس لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو نہ جھڑکیں، جس طرح آپ تنگ دست تھے اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا، اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کو نہ جھڑکیں، یتیم کو نہ جھڑکیں، الم یجد کا یتیمن، آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، کسی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، اور اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا اظہار کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا اظہار کیا ہے؟ ایک تو نعمت کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت کی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کے شکر کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ہر شخص شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو درمیانی کلاس میں ہے، جس کے پاس اللہ نے درمیانی درجے کا مال دیا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، جو اوپر والا ہے وہ اس سے زیادہ اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر شخص اپنے سے ہائیسٹ لیول کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں تو پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، آپ نے 2 وقت کھا لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو تلاش معاش کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک جاب دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، اللہ کا شکر مانیں۔ غرض ہے کہ اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ آدمی ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ شکر ادا کرے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بس اللہ کی ناشکری۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اچھا، لوگوں کے درمیان جب ہمارا معاملہ کسی سے ہوتا ہے تب بھی اگر کوئی ہم پر احسان کرے اس کا احسان مانیں، شکر ادا کریں، جزاک اللہ کہیں، اس کو دعائیں دیں۔ اور یہ جو دعا ہے بہت بہترین دعا ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے کسی پر احسان کیا اور اس آدمی نے احسان کے بدلے میں یہ دعا دے دی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس نے اس احسان کا حق ادا کر دیا، یعنی اس کو احسان کو لوٹا دیا۔ اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا میں تجھے بدلہ عطا کروں گا، بلکہ اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو بہتر بدلہ عطا کر سکتا ہے؟ اور اس نے اللہ پر سپرد کر دیا، اس کا مطلب اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ اگرچہ ہماری زبانوں پر تھینک یو کا لفظ بکثرت ہے، استعمال کرتے رہتے ہیں ہم، لیکن اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ جب تعلق ہو تو جزاک اللہ کہا کریں۔ اسی طرح کسی معاملے کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہا کریں۔ کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے، ماشاء اللہ کہا کریں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے گا،
ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ، بسم اللہ، یہ سب چھوٹے کلمات ہیں، لیکن اللہ کا ذکر دل میں اور زبان پر تازہ رہے، اس کی عادت ڈالیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو، کسی نے کوئی احسان کیا، کوئی مدد کی، کوئی ہیلپ کر دی آپ کی، فوراً اس کو دعائیں دے دیں، اس لیے کہ اس کی نعمت کی قدردانی ہوگی، اس کی شکرانہ نعمت ہوگا۔ تو آخری آیت میں بنعمت ربک فحدث آیا، اور اس نعمت کا سب سے بڑی نعمت آپ پر جو فرمائی اس کا اظہار، الم نشرح لک صدرک، کیا رب نے آپ پر یہ نعمت نہیں فرمائی کہ آپ کو شرح صدر عطا کیا؟ شرح صدر کیا ہے؟ صدر ان کے معنی ہوتے ہیں جہاں قلب ہے، جس کو ہم سینہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گارڈن جو ہوتا ہے گھر کے آگے یا گھر کے پیچھے، بڑا گارڈن، کن گھروں کا گارڈن بڑا ہوتا ہے؟ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں۔ تو جن کا دل بڑا ہے ان کا سینہ بھی بڑا ہے، جن کے سینے کو کھول دیا مطلب دل کو کھول دیا۔ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اکثر مفسرین نے یہاں شق صدر کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ شق صدر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، اور آپ کے قلب کو زمزم سے دھو کر علم و حکمت بھر دیا گیا۔ ایک اس وقت کا واقعہ جب آپ کی عمر شریف 4 سال کی تھی، حلیمہ سعدیہ کے وہاں پر تھے آپ، قبیلہ بنو سعد میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اچانک یہ واقعہ ہوا۔ آپ کے جو رضائی بھائی تھے، حلیمہ کے بیٹے، وہ جلدی جلدی گھر گئے اور کہنے لگے ہمارے قریشی بھائی کو کسی 2 آدمیوں نے لٹا دیا اور اس کو چیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، جلدی جلدی دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا تو آپ بالکل خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، تو آپ نے وہ کیفیت بیان کر دی، لیکن اس کے بعد آپ نارمل ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہارٹ سرجن کے طور پر آئے تھے، اور آپ کے دل میں علم و حکمت بھر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ، معراج سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک چاک کیا گیا، اور اسی طرح شرح صدر کا واقعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بھی تھا۔ ایک بات اس واقعے میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ علم و حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور کے تشت میں جنت سے لے کر آئے، لیکن دھویا گیا زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کے پانی سے بڑھ کر کوئی پانی ہی نہیں، اگر اس سے افضل کوئی پانی ہوتا تو اوپر سے وہ پانی بھی لے کر آتے، لیکن زمزم کا پانی بہترین پانی ہے۔ حدیث میں آیا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کو پورا کریں گے، جس دعا کے بعد پیا جائے گا اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پڑھ کر زمزم پینا ثابت ہے۔ تو شق صدر کا یہ واقعہ 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ بہت سے مفسرین نے اس صورت میں اس آیت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن شرح صدر الگ چیز ہے اور شق صدر الگ چیز ہے۔ شرح صدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا ہے، ایک سورہ انعام کے اندر اور ایک سورہ زمر کے اندر۔ سورہ انعام کے اندر اور سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کے قلب کو، جس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا ہو، ہدایت کے لیے کھول دیا ہو۔ اور سورہ انعام کے اندر ذکر کیا یشرح صدرہ للاسلام،
جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیں، کأنما یصعد فی السماء، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل تنگ ہو؟ تو شرح صدر ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام پر آپ جمع ہوئے ہیں اس کے لیے شرح صدر فرما دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کوئی چیز بلیو تو کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان ہے اس پر، لیکن دل نہیں مانتا۔ بہت سے ایسی چیزیں ہمارے سامنے، ہمارے دلوں کے اندر رات دن پیش آتی ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، بلیف رکھتے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا۔ جب وہ آنکھوں کے سامنے بطور واقعے کے صادر ہو جاتی ہے تب یقین آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اب میرا دل کھل گیا، مجھے شرح صدر ہو گیا، کہتے ہیں مائی ہارٹ از سیٹسفائیڈ ناؤ، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے کم کر دیا۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے۔ اب یہاں پر کون سا بوجھ مراد لیا گیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی، جو آپ پر نہایت بھاری ہوتی تھی، وہ کیفیت مراد ہے کہ جو بوجھ تھا آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ وحی کی کیفیت سے آپ کو مانوس کر دیا گیا، اور وہ جو اتنا بھاری کلام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا آپ پر اس کے لیے اس کا اٹھانا آسان کر دیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسرا احسان اللہ ذکر فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رفع کے معنی بلند کرنا۔ کیسے بلند کیا؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا خالی نہیں جب دنیا کی اس روئے زمین سے مطلب آواز اذان کی نہ آ رہی ہو۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کی آواز ضرور ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا۔ کسی جگہ ابھی مغرب کا وقت ہوگا، کسی جگہ عشاء کا وقت ہو رہا ہوگا، کسی جگہ فجر ہو رہی ہوگی، کسی اور پھر جہاں پر ظہر ہے دوسرے ملک میں مغرب ہے، پھر کنٹینیولی مسلسل کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں جب اس آسمان کی فضاؤں میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کی رسالت کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک۔ مشرکین آپ کے نام کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے، اللہ نے کہا ہم نے بڑھا دیا ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ نہ لکھے محمد الرسول اللہ، لیکن ہم نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ فرما دیا۔ قیامت تک پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ یہ رفعنا لک ذکرک۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، یہ رفعنا لک ذکرک۔ اور آگے یہ تین احسان ذکر فرمائے۔ پہلے شرح صدر کا احسان کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، دوسرا بوجھ ہٹا دینے کا احسان الذی انقض ظہرک، اور تیسرا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ احسان۔ پھر اس کے بعد اللہ انعامات کو ذکر فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر الف لام داخل کیا جاتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ معرفہ کا مطلب کوئی مخصوص، جیسے ایک تو ہوتا ہے ابک اور ایک ہوتا ہے دھ بک۔ یہ جو دھ بک ہے الکتاب، العسر، الرسول، القرآن، اس طرح۔ تو یہ
الف لام جس پر لگتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، اگر دوبارہ بھی اس کا تذکرہ آئے تو وہی مراد ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی، عسر کے معنی مشکل، ڈیفیکلٹ حالات۔ پہلی آیت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دونوں آیتوں کے اندر العسر اس کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ ہے کوئی حالت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف، ڈیفیکلٹ۔ اور یسرن کو نکرہ ذکر کیا گیا، اس کا مطلب پہلی مرتبہ جو یسر ہے دوسری مرتبہ کا یسر اس سے کچھ الگ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر مصیبت اور حالات تو ایک قسم کے ہیں، لیکن فراخی اور نعمتیں آپ پر ایک سے زیادہ قسموں کی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے عسر کو دو یسر کے درمیان رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی حالات اچھے تھے، اس کے بعد بھی حالات اچھے ہوں گے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے انگوٹھی پر کوئی جملہ کندہ کروانا تھا، لکھوانا تھا۔ اس کا ایک وزیر بہت سمجھدار تھا، اس سے پوچھا کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب بھی کوئی حال ہو میں اس کو دیکھوں اور مجھے صبر آ جائے، چاہے خوشحالی کا دور ہو چاہے مصیبت کا حال ہو۔ تو اس وزیر نے بہت اچھا جملہ کہا، اس نے کہا آپ اس پر یہ لکھوا دیجئے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہ اگر مصیبت کے حالات کے وقت آپ دیکھیں تب آپ کو قرار آ جائے گا، صبر آ جائے گا کہ یہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور اگر خوشی میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے حدود کے اندر رہیں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ حالات، خوشیاں، ہیپینس یہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہترین جملہ ہے، اور ہر آدمی اگر غور کرے تو بہت صبر والا دینے والا جملہ ہے کہ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، ہر تنگی کے بعد فراخی آ جاتی ہے، رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی آ جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری مصیبت، تمہاری بیماری، تمہاری پریشانی دائمی نہیں بلکہ اس کا سورج نکلنے والا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ کیا کریں جب یہ حالات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں کر دی، نعمتیں آپ پر عطا فرمائی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر مشغول ہو جائیں، مطلب توحید کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں، رب کی عبادت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ دین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے دروازے نوک کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، آپ کو کہیں شاعر کہا جا رہا ہے، کہیں جادوگر کہا جا رہا ہے، کہیں مجنون کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اور جب آپ یہ کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ فَانصَبْ، عبادت کی مشقت اٹھائیں۔ آپ رات کے وقت آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ ہے فرغب۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کے ساتھ اپنی رغبت کا اظہار کریں، رب کے ساتھ راغب ہو جائیں۔ یہ ہے سورہ الم نشرح، جو مضمون کے اعتبار سے سورہ والضحیٰ سے بہت ملی ہوئی ہے، متصل ہے، اور سب سے مختصر صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، انعامات کا تذکرہ کیا گیا، اور عن کا، لکا کے ذریعے خاص طور پر آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بریک کے بعد آپ فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔